فضیلت الشیخ قاری عبدالحلیم صاحب مدنی حفظ اللہ کو، آپ کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنے اہل کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي۔ موضوع آپ نے سن لیا ہے، بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اس میں بہت ساری نصوص وارد ہیں، بہت ساری احادیث کے بارے میں موجود ہیں، بخاری مسلم اور سنن اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، لمبے درس کی اجازت نہیں ہے، بلا تمہید ہم آج آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ جو آپ کے اہل کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ تھا، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کائنات میں سب سے عظیم ہستی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی مخلوق میں آپ سے بڑھ کر آپ سے کوئی افضل نہیں ہے۔ جیسے آپ کائنات میں سب سے افضل ہیں، ایسے ہی آپ دنیا کے اندر سب سے کامیاب ترین شوہر ہیں، اور آپ کا نمونہ اپنی بیویوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے سب سے کامل نمونہ ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خود اس کی وضاحت فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی کی شخصیت، آپ کی ذات، اس میں آپ کے لیے اہل ایمان بہترین نمونہ ہے۔ سارے لوگوں کے لیے، بے دین لوگوں کے لیے، دین سے دور، آخرت سے غافل لوگ، سب کے لیے نہیں، صرف اہل ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے، دینداروں کے لیے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کن لوگوں کے لیے آپ بہترین نمونہ ہیں؟ جو اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے اللہ کی جنت کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے اللہ کی رضامندی کی امید رکھتے ہیں، اور آخرت کی امید رکھتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کے ہاں کامیاب سرخرو ہو کر پیش ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر بھی کرتے ہیں۔ یعنی آپ نمونہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ نمونہ اہل ایمان کے لیے، اہل دین کے لیے، اہل تقوی کے لیے۔ موضوع لمبا نہیں کرنا، جلدی سے احادیث ان کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے آگے بڑھوں گا۔ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث، کم از کم حسن درجے کی حدیث ہے۔ شیخ شعیب ارناؤت نے اس کو زاد المعاد کی تخریج میں اور مسند احمد کی تخریج میں صحیح قرار دیا ہے، جبکہ شیخ البانی نے رحمہ اللہ اس کو کمزور قرار دیا ہے۔ تاہم یہ حدیث یہ حسن سے کم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم سب سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم بیان کر رہے ہیں اپنی ازواج مطہرات کے لیے۔ آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے اپنی بیویوں کے لیے، وہ پوری امت کے شوہروں کا نمونہ کے لیے نمونہ اپنی بیویوں کے ساتھ۔
فرمایا تم سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ باہر تو ہم بڑے اخلاق پیش کرتے ہیں، بڑے اچھے بنتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ یہ شیخ صاحب کتنے اخلاق والے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شعر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے، جو اخلاق آپ لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں اس سے بہتر اخلاق اپنی ازواج کے لیے پیش کریں، اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں یا ایک بھی ہو۔ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، نمونہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ما کان یصنع فی اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، آپ کا کیا معمول، آپ کی کیا روٹین ہوتی تھی، آپ کے شب و روز، آپ کے پاکیزہ معمولات کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تعامل تھا۔ اللہ اکبر۔ بیوی کی گواہی جو سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے، فرمایا کان فی محنت اہلہ، اللہ اکبر، یعنی فی خدمت اہلہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی خدمت میں، ان کا ہاتھ بٹانے میں، ان کی مدد کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اب دیکھیں اس کے بعد دیکھیں فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ یا خَرَجَ لِلصَّلَاةِ۔ پھر اس کے بعد گھر میں ہیں تو بیویوں کی مدد میں لگے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ شریک بن رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے جیسے آج ہمارے لوگ ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی مصروف ہے، سارا دن لگی ہی کام کر رہی ہے، اوپر سے مہمان بھی آ رہے ہیں، 10 15 20 مہمانوں کو دعوت بھی دے رکھی ہے، اور پھر جو ہے اندر جو ہے گھر میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہے چوڑا ہوا کر، ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے۔ فرمایا آپ اپنے گھر والوں کے لیے ان کی مدد کرنے میں لگے رہتے تھے۔ پھر جو ہے دیکھیں اب تعارض ہو گئے، ایک طرف گھر والے ہیں، ایک طرف اللہ اس کے رسول، ایک طرف اللہ ہیں۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں، ایک طرف اللہ ہوں، اس کے رسول ہوں، دوسری طرف گھر والے ہوں، بیوی بچے ہوں، تو وہاں مومن کا شیوا کیا ہوتا ہے، شان کیا ہے، کیا کرنا اس نے؟ فرمایا کہ قام الی الصلاۃ۔ یہ تو صحیح روایات ہیں، بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں اگرچہ وہ الفاظ ضعیف ہیں۔ آپ اس انداز میں جب اذان ہوتی، اس انداز میں آپ کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر، کانہ لا یعرفنا، ایسے آپ ہمیں چھوڑ کر چلے آتے ہیں نماز کے لیے، گویا آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں۔ الفاظ یہ ذرا ضعیف ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ، ہماری زبان میں کہتے ہیں بڑا رن مرید ہے یہ بندہ ہے، بڑا فرما بردار بچہ ہے، حتیٰ کہ بعض والدین بھی یہ کہنے لگ جاتے ہیں اس عورت نے پتہ نہیں ہمارے بچے کو کیا جادو کر دیا ہے، ہر وقت اس کی گود میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نہیں، یہ ہمارا لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ کائنات کے امام سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ جب گھر میں ہوتے اپنے گھر والوں کے ہاتھ بٹانے میں لگے رہتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے آپ جو ہے بیٹھے رہیں، گھر والے مصروف رہیں، وہ تنگ ہوتے رہیں۔ جیسے رمضان میں دیکھیں آپ، بیوی لگی ہوئی ہیں، شوہر بیٹھا آرام سے، سارا دن بیٹھا آرام سے، یہ کوئی معمول نہیں ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ اس سے آگے جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا شاگرد پوچھتا ہے یا ام المؤمنین ماذا كان يصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان عندك، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، آپ کے گھر میں ہوتے تھے تو آپ کا کیا معمول ہوتا تھا؟ اللہ اکبر۔ جو آپ دیکھیں فرماتی ہیں کہ ما يفعل احدكم في محنت اہلہ، جیسے تمہارا ایک بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ
ان کی مدد کرنے میں، ان کا ہاتھ بٹانے میں لگا رہتا ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ آگے، دیکھیں کائنات کے امام ہیں، نبیوں کے سردار، دنیا کے امام، آخرت کے امام، جنت کے امام، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں ساتھ ہی اس حدیث میں یخصف نعلہ، اللہ اکبر، ویخیط ثوبہ، اپنی جوتی کو خود جو ہے درست کر لیتے تھے، اس کو ٹانکے لگا لیے تھے، اور اپنے کپڑے کی سلائی خود کر لیتے تھے، اللہ اکبر، ویرقع دلوہ، اور اپنے ڈول کو خود ہی درست کر لیتے تھے، اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت میں، مسند احمد کی روایت میں ہے، کان بشر من البشر، اللہ کے نبی ایک بشر تھے جیسے دوسرے بشر، آپ بھی ایسے بشر تھے۔ دیکھیں آپ، یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، اللہ اکبر۔ سیرت دیکھیں کائنات کی امام محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اپنے کپڑے کو خود درست کر لیتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود نکالتے تھے، اور اپنی خدمت، اپنے نفس کی خدمت خود کر لیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ ایسا شوہر کبھی دیکھا کسی نے دنیا کے اندر؟ یہ شوہر نمونہ ہے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے، پوری دنیا کے شوہروں کے لیے نمونہ ہے کہ وہ آپ کی سیرت کو اختیار کر رہے، اپنی بیویوں کے لیے نمونہ بنے۔ اب دیکھیں آگے دوسرا پہلو اس کا، بیویاں اگر زیادہ ہوں تو اس کے بارے میں مختلف ہدایات ہیں، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کے تعاون کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید میں ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ زیادہ بیوی ہیں، یہ نہیں اگر آپ کا میلان کسی ایک طرف ہے، دوسری کو بالکل آپ معلق کر کے رکھ دیں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے، اگر دل میں کسی ایک طرف میلان ہو لیکن اس کا اظہار دوسری کے سامنے نہ کرے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ظاہری طور پر دونوں کے ساتھ جو ہے معاملہ برابر کا رکھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من کانت لہ امرأتان فلم یعدل بینہما، ایک روایت میں فمال الی احداہما جاء یوم القیامت وشقہ ساقط، ایک روایت میں وشقہ مائل، اللہ اکبر۔ جس کی دو بیویاں ہیں، اس نے ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا اور میں سے ایک کی طرف مائل رہا ہے، فرمایا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، میل جھکا ہوا ہوگا، جیسے فارج ہوتا ہے ایک طرف ایسے جھکا ہوگا، نا انصافی کرنے کی وجہ سے۔ ہاں البتہ کسی ایک کی طرف میلان ہے، دلی میلان ہے، اس کا اظہار دوسروں کے سامنے نہ کریں۔ آپ دیکھیں اس کی حدیث جو ہے حسن درجے کی، شعیب ارناؤوط نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، مسند احمد وغیرہ میں، زاد المعاد کی تخریج میں بھی۔ اللہم ھذا قسمی فیما املک، اللہم ہذه قسمتی فیما املک ولا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، جو میرے اختیار میں ہے۔ اللہ وہ چیز جو تیرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، اس پر مجھے ملامت نہ کرنا ہے، اللہ اس پر مجھے ملامت نہ کرنا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسوہ دیکھیں آپ، جب بیویاں زیادہ ہوں تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان عند بعض ازواجہ فارسلت احدى امہات المؤمنین بالقصعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس تھے، اور یہ دوسری حدیثوں میں ساری وضاحت موجود ہے۔ تو ایک دوسری بیوی نے، زوجہ مطہرہ نے ایک پیالہ بھیجا، اس کے اندر کھانا تھا۔ اب دیکھیں، اب یہاں غور سے سننے والی حدیث ہے، یہاں سے خاوند کا، شوہر کا ایک مضبوط شوہر ہونا یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اب جب یہ کھانا آیا، ظاہر ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، بھیجنے والی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، روایتوں میں اور بھی ہیں لیکن یہ زیادہ راجح ہے، روایتوں میں اس کا تذکرہ زیادہ موجود ہے۔ فضربت ید الخادم، خادم کے ہاتھ پر مارا تو کیا ہوا؟ فسقطت القصعۃ فانفلقت، پیالہ نیچے گرا، ٹوٹ گیا۔ اب اگر میں اور آپ ہوتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ اگر میں اور آپ ہوتے ہمارا تصرف کیا ہونا تھا؟ گالیاں دینی تھی نا،
اور تمہیں ضرورت کیسے ہوئی تم ایسے کام کرنے کی؟ تم کون ہوتی ایسے؟ ممکن ہے آج کا شوہر ہوتا ہے وہ طلاق ہی دیتا ہے، جا تم فارغ ہو، انت طالق انت طالق انت طالق، فارغ ہو تمہیں شرم حیا نہیں آتی میرے سامنے ایسا کام کر؟ نہیں، یہ کائنات کے امام ہیں جو پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ اٹھے، پیالہ ٹوٹا، دو حصوں میں بٹ گیا، آپ نے دونوں کو جمع کیا، فضم الکسرتین الکسرین دونوں الفاظ موجود ہیں، فجعل یضم الطعام فیہا، کھانا جو نیچے گرا دونوں کو اکٹھا کر کے اس کے اندر جو ڈالنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! اب اس کے بعد کیا ہے؟ کیا فرما رہے ساتھ؟ میں اس سے نمٹوں گا نہیں، میں اس کے ساتھ جو سلوک کروں گا یہ نہیں۔ اللہ اکبر! کائنات کے امام کو اسوہ دیکھیں، فرمایا کس اچھے انداز سے آپ تعامل کر رہے ہیں، اس اچھے تعامل سے ہی اگلا سمجھ جاتا ہے، خود شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ فرمایا غارت امکم غارت امکم۔ اللہ اکبر! اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانو تشریح نہیں کی، عیب جوئی نہیں کی، گالیاں نہیں دی، ڈانٹا نہیں، آواز کو بلند نہیں کیا، فرمایا غارت امکم غارت امکم۔ اے میرے ساتھیوں، تمہاری ماں غارت میں آ گئی ہے، غیرت میں آ گئی ہے، غصے میں آ گئی ہے۔ اللہ اکبر! اب اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھاؤ، یہ کھانا کھاؤ، ساتھیوں کو صحابہ کو کہا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ خادم کھڑا ہے، اس کو روک لیا، فحبس الرسول، خادم کو روک لیا، تو وہاں آپ نے فرمایا بڑے اچھے پیار سے کہ طعام بطعام واناء باناء۔ اللہ اکبر! تعامل دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس قدر اچھا ہے، پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے۔ فرمایا کھانے کے بدلے کھانا اور برتن کے بدلے پیالے کے بدلے پیالہ دینا پڑے گا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پیالہ اپنے گھر سے نیا پیالہ لے کے آئیں، آپ نے وہ نیا پیالہ القصہ فدفع القصۃ التی کسرت قصتها، اس کو آپ نے وہ پیالہ سالم درست پیالہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو یعنی خادم کے ہاتھ میں تھما دیا جن کا پیالہ ٹوٹا تھا، اور جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا والقصۃ التی کسرت، اس کو کیا آپ کی نے کیا الی التی کسرت تھا، آپ نے اس کو دے دی جس نے توڑا تھا اس کو۔ وہاں نہ گالی دی ہے، نہ کوئی اور کیا ہے، نہ کوئی اور کیا ہے۔ اب دیکھیں آگے، جب گھر کے اندر یہ سلوک ہوتا ہے تو جو بیوی ہوتی ہے، جو سمجھدار بیوی، وہ بھی سمجھ جاتی ہے، آئندہ سے اس کا احتیاط ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں آپ، بیویوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوتا تھا؟ بالخصوص اگر کوئی بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کو یادگار لمحات کو، جو ماضی کی یادگار لمحات ہو تو ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو بلانا نہیں، یاد رکھنا ہے اپنے تعامل کے ساتھ، اپنے معاملے کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کانا اذا اتی بشیء، جب کچھ چیز آپ کے پاس کو تحفہ ہدیہ آتا تو آپ فرماتے اذهبوا به الى فلانة فإنها كانت صديقة خدیجة۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکی تھی، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا نہیں ہے، ان کی خدمات کو، ان کے کارناموں کو، ان کی مدد کو، جو اللہ اس کے رسول کے لیے انہوں نے اپنا مال پیش کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جب دشمنوں کی گالیوں کو، ان کے غلط تعامل کو دیکھ کر آتے تھے، مغموم گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر! ایسا سلوک، ایسے محبت، ایسا پیار، اللہ اکبر! سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ آج شوہر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، آتے بیوی نہ اس کے سلام کا جواب دیا ہے، نہ اس کو مرحبا کہا ہے، نہ اس کے لیے پانی پیش کیا ہے، نہ اس کے لیے بشاشت کا، ابتسامت کا اظہار کیا ہے۔ گھر کا بلب ٹوٹ گیا ہے، فیوز ہو گیا ہے، تیل ختم ہو گیا ہے، فلاں کام ایسا ہو گیا ہے، ہمسائے نے ایسا کر دیا ہے۔ وہ شوہر ہے، باہر سے ٹوٹا ہوا آیا ہوا ہے، کاموں سے تھک کر آیا ہے، اب تمہارا کام یا تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کی ساری تھکاوٹ کو دور کرو۔ اب دیکھیں، یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کیا، اللہ کے رسول نے ان کا بھی کیسے ساتھ دیا اور ان کی سہیلیوں کو بھی کیسے جو ہے آپ نے یاد رکھا۔ اب دیکھیں یہ حدیث بخاری و مسلم کی، فرمایا اذهبوا به الى فلانة فإنها كانت صديقة خدیجة۔
فلاں کے پاس یہ تحفہ لے جاؤ، اس کو دے کے آؤ فلاں عورت کو. وہ خدیجہ کی سہیلی تھی. اذهبوا به، دوسرے الفاظ اسی حدیث کے، الى بیت فلانۃ فانها كانت تحب خدیجہ، فلاں کے پاس یہ تحفہ لے جاؤ، اس کو دے کے آؤ. یہ خدیجہ سے محبت کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور یہ خدیجہ اس قدر مقام والی تھی، کیوں نہ ہو اللہ کے رسول اس کی سہیلیوں کا اتنا خیال رکھیں. یہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آ رہی تھی آپ کے پاس، گھر میں داخل ہو رہی تھی، جبریل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے. آپ نے فرمایا ہاذی خدیجہ اتتک باناء فیہ طعام او اناء فیہ باناء فیہ شراب. یہ خدیجہ ایک پیالہ، ایک برتن لے کر آ رہی ہے، اس کے اندر کھانا یا پینے کی چیز ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد کیا ہے؟ خاموشی ہے؟ نہیں. دیکھیں آپ، اللہ اکبر. فرمایا جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کو حکم دے رہے ہیں، فَأَقْرِهَا مِن رَبِّهَا السَّلَامَ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ خدیجہ آپ کے پاس آ گئی ہے، آ رہی ہے، اس کو اس کے رب کی طرف سے سلام دے دینا. خدیجہ کو خدیجہ کا رب سلام کہتا ہے. یہ اسلام کی نصرت، اللہ اس کے رسول کی دین کی نصرت. اور پھر اس کے بعد کیا، اسی میں اکتفا کیا، صرف سلام. اور فرمایا ساتھ اس کو بشارت بھی دے دو. کیا؟ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ لا فی الجنت لا صخب فیہا ولا نصب. جنت کے اندر موتیوں کے ایسے گھر کی بھی اس کو بشارت دے دو جس کے اندر نہ کوئی شور ہے، نہ وہاں کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے رہنے والے کے لیے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں جلدی سے 1-2 منٹ کے اندر، چونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا جرمانے کے طور پر، جو کہ میرا ٹائم چینج کر دیا گیا ہے، مجھے زیادہ بیٹھنا پڑا ہے، اس لیے میں 2-4 منٹ جو ہے اور لوں گا انشاءاللہ العزیز. اور میں نے آپ کو جانے نہیں دینا. آپ نے یہ فرمایا تھا میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے، کھلا ٹائم ہے. اگر یہ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پہلے بھی امیر بیٹھے ہیں، رئیس بیٹھے ہیں، اجازت دیتے ہیں 2-3 منٹ اور کا اضافہ کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جلدی سے میں ختم کر دو 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ. ما غرت علی احد من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ. مجھے جو غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ پر آئی، اتنی غیرت کبھی بھی کسی عورت پر نہیں آئے. اللہ اکبر. کہتی ہیں وما بھی ان اکون قد ادرکتها، بعض راتوں میں وما رأیتها، میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، پھر بھی میں ان پر غیرت کیوں کرتی تھی؟ اس لیے وما كان ذلك الا لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ان کا تذکرہ فرماتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیں صحیح بخاری کی روایت، اس کے اندر آخری جملہ کیا ہے؟ وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ صَدَائِقَهَا. جب بھی آپ کوئی بکری ذبح کرتے ہیں تو خدیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈتے، کدھر ہیں وہ؟ اللہ اکبر. فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ، ان کے پاس ہدیہ تحفہ بھیجتے، گوشت کا تحفہ بھیجتے. یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. اور یارو جس بیوی نے آپ کے ساتھ خوبصورت لمحات کی زندگی بسر کی ہے، اس کو بھولنا یہ تو بے وفائی ہوتی ہے. اب میں جو یہاں اگر اجازت دیں تو شرح ابن عقیل سے ایک شعر جو ہے جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر پیش کر دیتا ہوں. آپ علماء سے ذرا پوچھوں گا پھر ذرا اس کی یہ کس موقع مناسبت سے ہے. دیکھیں آپ ذرا سنیں. کفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فهم علی. یاد آ گیا ہے؟ شرح ابن عقیل پڑھتے رہے ہم، یہ شعر بھی آپ کو یاد آ گیا. جی ہم شرح ابن عقیل کے حوالے جو پڑھے نا اس سے، ہاں جی یاد آ گیا ہے. اس کے محل شاید کیا ہے؟ کسی دوست کو یاد ہے؟ بہت عرصہ ہوگا چھوڑے ہوئے، اب بھول جاتے ہیں. آپ یاد لگتا ہے قفا نبکی من ذکرى حبیب و منزل. پڑے ہوئے ہیں، آپ خود ہی بیان کرتے ہیں، آپ پر اعتبار ہے. امر کے بعد جب جواب امر ہوتا ہے، اس سے اگر آخری حرف جو ہے حرف علت ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے. قفا نبکی من ذکرى، یادوں کو بھولا نہیں جاتا. ایک شاعر تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، اپنے یار کو یاد کر کے، جب اس کی جگہ اس کی قبر آئی تو وہاں ان کو کہنے رکو، قفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی، یہاں ٹھہر کر
یار کی یاد کو، اس کی منزل کو، اس کے گھر کو یاد کر ذرا رو لیں. اللہ اکبر. کہاں ہے وہ؟ بسقط اللواء بین الدخول فہم علی. سقط اللواء جگہ تھی جو دخول اور ہوم علی کے درمیان تھی. وہاں جو ہے جب یار کی قبر آئی، کہاں ٹھہرو، رکو، یہاں یار کی یادوں کو یاد کر کے ذرا رو لیں. اور پیاری بیوی ہو جس نے آپ کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، آپ کی مدد کی ہو، سارا مال آپ کے اوپر نشاور کیا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آخری حدیث بیان کر ختم کرتا ہوں، لمبا نہیں کرتے. ایک تو اس سے یہ پہلی حدیث کا ایک جملہ اگر کہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ پہلی والی حدیث کا ایک حصہ ہے. کہتے ہیں کہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ. رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ بار بار تذکرہ کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں کوئی عورت خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں. اگر آپ اور میں ہوتے تو کیا ہمارا جواب ہونا چاہیے تھا؟ گالیاں دینی تھی. اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، اس نے میری ساتھ اچھی زندگی بسر کی ہے. اگر ہم ہوتے، نہیں، ایک کامیاب شوہر، کائنات کے امام کا جواب. آپ دیکھیں صحیح بخاری کے الفاظ، انہا کانت وکانت، وہ ایسے تھی، اس کے محاسن ذکر کیے ہیں. جب بیوی اس کے اندر محاسن اور فضائل موجود ہوں، دوسری کی بیویوں کے سامنے اگر ضرورت ہو تو محاسن بیان کرنے چاہیے. انہا کانت وکانت، آپ ان کے فضائل اور محامد بیان کرنے لگے. اس کے بعد فرمایا وکان علی منہا ولد، اور میری اولاد بھی ان سے ہے. اللہ اکبر. آخری جو حدیث بیان ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے بھی آئے اسی حدیث کی ایک دوسری، اسی کے معنی میں ایک دوسری حدیث ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر خدیجہ فاثنى علیہا واحسن الثناء. جب خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، اب دیکھ لیے تذکرہ، دیکھ لیا آپ نے کیسے تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنی زوجہ مطہرہ جس نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی تدبیر کے ذریعے سے، اپنے خاندان کے ذریعے سے، اپنی جوانی کے ذریعے، اپنی عمر کے ذریعے سے، ہر طریقے سے آپ کی مدد کی، نصرت کی ہے، ہر موقع پہ آپ کی مدد کی ہے. آگے والی حدیث کے اندر آپ دیکھ لیں گے. آپ تو میں نے کہتے ہیں فقرت یومن، ایک دن مجھے غیرت آ گئی. تو اللہ کے رسول آپ ہر وقت ہی خدیجہ کے نام لیتے ہیں. یہ اسوہ احسان بیان کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ. ہر وقت آپ ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے کیا فرمایا؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ اور ساتھ ہی ایک حضرت عائشہ نے فرمایا حمراء الشدقین وقد ابدلک اللہ خیرا منہا. بوڑھی عورت تھی. ایک بخاری کے ایک دوسرے الفاظ میں یہ ہے عجوز من عجائز مکہ، عجوز من عجائز قریش قد حلقت فی الدہر. اور قریش کی ایک بوڑھی عورت تھی تو وہ ایک زمانہ پہلے وہ فوت ہو گئی ہے. آپ ہر وقت اس کے تذکرے میں لگے رہتے ہیں. اللہ اکبر. کائنات کے امام کا جواب آخری حدیث ہے، ایک آدھا منٹ شاید لگیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کا جواب کیا تھا؟ اللہ. ایک تو پہلا انہوں نے کہا تھا وقد ابدلک اللہ خیرا منہا، اس کے بڑھاپے کی طرف. حمراء الشد کے یہ بڑھاپے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اصل میں جب کوئی بندہ یا عورت بوڑھی ہوتی ہے تو اس کے چہرے کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس کے منہ کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے. جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور دانت جو ہے ایسے لمبے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ عمر کا حصہ ہوتا ہے. اس کی طرف اشارہ کیا. بوڑھی عورت تھی. عجوز من عجائز قریش قد حلقت فی الدہر، فوت ہو گئی. اس کا آپ اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک تو پہلا جواب دیکھیں. جواب ما ابدلانی، بخاری اور مسلم کی روایت، ما ابدلانی اللہ خیرا منہا. کہتے ہیں اللہ نے آپ کو اس سے بہتر عطا کر دیا. اپنی طرف اشارہ کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں اللہ نے مجھے اس سے بہتر نہیں عطا کیا. اللہ اکبر. خدیجہ کے کارنامے، ان کی مدد، نصرت اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اللہ اکبر. ایسے نہیں آسمان سے فرشتے جبریل آتے ہیں اللہ کے رسول ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہیں اور جنت کی بشارت دیں. ایسے نہیں ہوتا. ویسے تو کوئی عورت بھی جو اپنے خاوند کی شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. حدیث تو آپ یاد ہیں، اذا صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا وحافظت فرجہا واطاعت زوجہا. 4 چیزیں بیان کی ہیں. جب عورت اپنے 5 نمازیں پڑھتی ہوں، رمضان کے روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہو، پھر کیا ہے؟ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے.
ساری عورتوں کے لیے خوشخبری بشارت ہے، جو نیک ہیں، خاتون جو نیک ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے اپنے شوہر کی، اس کے لیے بشارت ہے۔ حدیث جو ہے بیان کر رہا تھا وہ ختم ہے، تو اس کا جو آخری جملہ باقی ہے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس سے بہتر عطا نہیں کی۔ ایک بات فرمایا انہا آمنت بی اذ کفر بی الناس، اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب سارے لوگ کفر کر رہے تھے، اللہ اکبر، وصدقتنی اذ کذبنی الناس، جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے اس وقت میری تصدیق کر رہی تھی، اللہ اکبر، وواستنی فی بمالہا، اللہ اکبر، اپنے مال سے میری مدد کی، اس نے سارا مال اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ ایسی جب عورت ایسی ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ فرمائے اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی، اپنے گھروں کے اندر اپنے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی اللہ رب العالمین میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ جزاکم اللہ۔